Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। और आज शाम हम वेडनेसडे मिड वीक रिवाइवल प्रेयर के लिए जमा हैं, शिफात करने के लिए और खुदा के कलाम में से सीखने के लिए। और हमने वो सीरीज़ को जारी रखा है, उसमें हमने ब्रेक नहीं ली। जो हम सीख रहे हैं फेलोशिप विद द होली स्पिरिट, खुदा के रूह के साथ, पाक रूह के साथ, रूल कुदस के साथ हमारी संगति, हमारी यगानगत, उसके साथ हमारी रफ़ाकत और शराकत के बारे में सीख रहे हैं कि कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में पाक रूह का होना। आइए अपने आप को तैयार करते हैं खुदा के कलाम में से चंद एक बातें सीखने के लिए। हम आज जो कुछ हमने पहले सीखा उससे आगे चलेंगे। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में, अपने अंदर, अपनी रूह में, अपनी जान में आप उसके लिए भूख और प्यास को बनाएं, उसके लिए भूखे और प्यासे हो जाएं उसके रूह के लिए, ताकि हम जब उसकी बातें सीखें और दुआ करें तो खुदावंद हमें बरकत दे, अपने रूह से भरे। हालेलुया। हमारे उसका पाक रूह जो खुदावंद खुद है, उसकी प्रेजेंस हमारी जिंदगी में ऐसी तौर पर काम करे। हालेलुया, हालेलुया। एक ज़बूर जो ज़बूर नवीस कहता है, 42 ज़बूर, पानी दे सोते आंधी हरनी हो जो तरहाई, पानी दे सोते आंधी हिरनी हो जो तरहाई, रू मेरी ती मेरा बाप तेरी तिहाई आई। हालेलुया। रू मेरी ती मेरा बाप तेरी तिहाई आई, रू मेरी तर से पई जिंदा खुदा दी खातिर, रू मेरी तर से पई जिंदा खुदा दी खातिर, मैं कदों जावा तेरे सामने होवा हाजिर, मैं कदों जावा तेरे सामने होवा हाजिर, मेरे अथरू दिन रात दी होवे है गिज़ा, मेरे अथरू मेरी दिन रात दी होवे है गिज़ा, पुछदे रहंदे जदों मैनू तेरा किथे है खुदा, पुछदे रहंदे जदों मैनू तेरा किथे है खुदा, पानी दे सोते आंधी हिरनी हो जूं तरहाई। हालेलुया। अपने
دلوں کو خداوند کی حضوری میں جھکائیں گے اور اس کی حضوری اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنی گاڑی میں، جہاں پر بھی آپ ہیں اس کو مانگیں گے. اپنی روح بدن جان کو اس کے آگے ہمبل کریں، انڈیلیں، اپنے آپ کو نمر کریں، اپنے آپ کو جھکا دیں. جان اپنی نو جھکاؤندا ہے میں کر کے یاد، جان اپنی نو جھکاؤندا ہے میں کر کے یاد. جاندا سائید مناون نو جدوں میں دل شاد، جاندا سائید مناون نو جدوں میں دل شاد. پانی دے سوتیاں دی ہرنی ہو جوں ترہائی، روح میری ترسے ہاللویا ہاللویا. اے خداوند میری روح تیری پیاسی ہے، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کی پیاسی ہے، اسی طور پر میری روح خداوند تیری پیاسی ہے. خداوند تیری حضوری، کثرت کی حضوری اس جگہ پر، اس گھر میں، اس سینچری میں یہاں پر مانگتے ہیں. اور سب لوگوں کو جو ہمارے ساتھ اس وقت اس عبادت میں شامل ہیں، ہم سب کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں. میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے سب خداوند یسوع عزیزوں کے لیے، فیس بک فرینڈز کے لیے، یوٹیوب فرینڈز کے لیے خداوند تیری حضوری میں جھکتا ہوں. اور آج ہم تیری شکر گزاری کرتے ہوئے خداوند اس عبادت کو شروع کرتے ہیں اور خداوند تیری کثرت کی حضوری یہاں پر مانگ لیتے ہیں. خداوند پاک روح ہم تجھے ویلکم کرتے ہیں، خداوند پاک روح ہم تجھے ویلکم کرتے ہیں کہ آج ہمیں سکھا کہ ہم تیری قربت میں، خداوند تیری رفاقت میں، تیری شراکت میں، تیری سنگتی میں، فیلوشپ میں کس طرح خداوند آگے بڑھ سکیں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں اور یسوع کے بارے میں اور سب بہت کچھ خداوند تجھ سے سیکھ سکیں. کہ خداوند پاک روح تو یسوع کو جلال دینے کے لیے ہماری زندگی میں آیا ہے. تو یسوع کا روح ہے جو ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں یسوع کے بارے میں اور زیادہ انٹروڈیوس کرانے کے لیے، اور زیادہ ریولیشنز، مکاشفے اور خداوند پرکاش کو ہم پر کھولنے کے لیے ہمارے پاس تو آیا ہے. آج ہمیں سکھا کہ ہم تیری فیلوشپ میں کیسے خداوند تیرے بارے میں بھی سیکھ سکیں کہ ہمیں تجھ سے جڑے رہنا ہے، کیونکہ تمہارا اچھا مددگار ہے جو یسوع نے ہمارے لیے بھیجا ہے. اپنا ہی روح، یسوع خود اس روح میں ہمارے پاس آ گیا ہے. خداوند آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے تو نے اپنی روح کو بھیجا ہے، ہم سب کو اپنی روح سے بھرا ہے اور ہمیں ہر روز تو سامرتھ، قوت، طاقت اور دانائی بخشتا ہے اپنے روح کے وسیلہ سے. تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری حمد اور عزت اور جلال دیتے ہوئے تجھے خداوند ہم یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. ہاللویا. پریز گاڈ. تھینک یو جیزس. بہنوں بھائیو، ہم خداوند کے کلام میں سے چند ایک باتیں سیکھیں گے آج کچھ لمحوں کے لیے، اور جو کچھ ہم لاسٹ ویک بھی سیکھ رہے تھے اس کے آگے چلتے ہیں. ہم لاسٹ ویک رومن چیپٹر 8 میں تھے، رومیو اس کا 8واں باب، اور اس میں سے ہم نے چند ایک باتیں سیکھی تھیں اور آج کچھ اور باتیں سیکھتے ہیں. آگے چلتے ہیں اور جتنا بھی ٹائم ہمارے پاس ہے جو بھی سیکھ پاتے ہیں، تاکہ ہم دعا بھی کر سکیں آپ کے لیے اور ہر بات کے لیے، کیونکہ خداوند کا پاک روح جب ہماری زندگی میں ہے تو وہی حل مشکلات ہے. اور ہمیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم خداوند کے روح کی سنگتی میں، اس کی فیلوشپ میں چلتے ہیں اور وہ ہم اس کی پریزنس کو مانگتے ہیں جب دعا کرنی ہوتی ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ جب خداوند کا پوتر آتما، پاک روح، روح القدس ہمارے ساتھ، ہولی اسپرٹ مل کر دعا کرتا ہے، تو اس دعا کو کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ دعا خود ہمارے اندر سے خود وہ دعا کرتا ہے اپنے ہی سے ساتھ. He prays through us to himself. تو اس دعا کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس کے جواب کو بھی کوئی روک نہیں سکتا. یہ بہت ضروری بات ہے سیکھنے کی کہ ہم اگر اس کی سنگتی میں ہیں اور وہ ہمارے ساتھ مل کر دعا کر رہا ہے تو یقیناً آپ کی دعاؤں کا جواب آپ کو ملے گا.
उसी वक्त मिले, देर में मिले, जब भी मिले उसको वो टाइमिंग जानता है। हम 2-3 बातें सीखते हैं इसमें से खुदा उनके कलाम में से कि क्योंकि उसकी मर्जी जो है, खुदा की मर्जी जो है वही रूहुल कुदस पूरी करता है, क्योंकि रूहुल कुदस खुदा की मर्जी को जानता है। आइए रोमियो के ख़त में हम चलते हैं, उसके 8वें बाब में थे हम, और हमने 15 आयत तक हमने सीखा था, और उसको मैं दोबारा से पढ़ता हूँ और फिर आगे चलते हैं 16-17 आयत में भी। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। वी हैव रिसीव्ड द स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन। इसके लिए मैंने लास्ट वेडनेसडे को एक्सप्लेन किया था, और हम अब आगे चलते हैं जिस रूह के वसीला से, जिसकी मदद से होली स्पिरिट हमें वो ऐसी स्पिरिट है जो एक अडॉप्शन की स्पिरिट, जिसने हमें खुदा के बेटे और बेटियां बनाया, और उसका शऊर, उसका कॉन्शियस, उसकी मौजूदगी, उसकी सेंस हमारे माइंड में पवित्र आत्मा ने में डाली है कि हम खुदा को अपना बाप कहकर पुकारें, अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकार सकें। और ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो खुदावन के रूह से, खुदा से पैदा हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदावन का पाक रूह है जो उनकी मदद करता है, और उनके माइंड में, उनकी रूह बदन जान में इस चीज़ को डाल देता कि खुदा हमारा बाप है, और वो हमारे बाप की तरह हमसे मोहब्बत रखता है। हालेलुया। आगे चलते हैं, 16 और 17 आयत आज हम पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद बाकी बंदा कुछ और 26 आयत से भी देखेंगे। 16वीं आयत में 16, रोमन्स चैप्टर 8 और वर्स 16 से पढ़ते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। अभी जैसे बता रहा था मैं कि वो खुद पवित्र आत्मा, पाक रूह, रूहुल कुदस, खुदा का रूह, यीशु का रूह, वो खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है, उसकी विटनेस है। और उसी के वजह से, क्योंकि वो एक ऐसा वो खुदा का खुद अपना रूह है जो हमारी माइंड में हमारे साथ मिलकर हमारे दिल को तैयार करता है कि खुदा को हम अपना बाप कहें, और हम इस बात को एक्सेप्ट करें, एक्नॉलेज करें कि हम उसके फर्जंद हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं। वो खुद हमारी रूह के साथ, हमारी स्पिरिट के साथ, हमारी आत्मा के साथ मिलकर खुद गवाही देता है। वो टेस्टिफाई करता है। पवित्र आत्मा हम अपने ही अंदर टेस्टिफाई करते हैं, और ये टेस्टिमनी हमारी होती है कि हम खुदा के बेटे बेटियां, हम उसके फर्जंद हैं। आमीन, हम उसकी संतान हैं। प्रेज गॉड। उस सर्वशक्तिमान, उस मोस्ट हाई गॉड जो ऑलमाइटी गॉड है, उसकी संतान है हम। वो पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर ये शऊर डालता है, ये सोच हमारे अंदर, ये जो समझ है उसको डालता है, इस नॉलेज को हमारे अंदर इन्फ्यूज करता है, वो इंजेक्ट करता है, वो मैनिफेस्ट करता है कि हम खुदा को अपना बाप कहें। हालेलुया, प्रेज गॉड। और अगर 17 वर्ष में लिखा है, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी है। हालेलुया। अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाए। अगर हम फर्जंद हैं, अगर हम उसकी संतान हैं, उसके बेटे बेटियां हैं यानी खुदा के, तो हम उसके, तो लिखा है तो हम वारिस भी हैं। हम वारिस भी हैं। मैं 1 मिनट इसको अपनी इंग्लिश की बाइबल में भी पढ़ते हैं। इंग्लिश की बाइबल में यूं लिखा है, मैं आपको बताता हूं पढ़ के, ताकि हम थोड़ा सा उसको और समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको वारिस का नहीं पता कि वारिस क्या होता है। वारिस नाम भी होता है। रोमन्स चैप्टर 8 और उसकी 17 वर्स लिखा है, एंड इफ चिल्ड्रन, अगर हम उसके बेटे बेटियां हैं, ये न्यू किंग जेम्स में से मैं पढ़ रहा हूं, देन एयर्स ऑफ गॉड एंड जॉइंट एयर्स विद क्राइस्ट। वारिस या एयर्स किसको बोलते हैं? कि
اگر جیسے ایک مثال کے طور پر میرے والد صاحب یعنی میرے فادر کی کوئی پراپرٹی ہے، اس کا بزنس ہے، اس کی پراپرٹی ہے، تو میں اس کا بیٹا ہوں اور میرے اور بھائی بھی ہیں یا بہن ہے، تو ہم سب اس پراپرٹی کے وارث ہیں، حقدار ہیں. وہ ہماری میراث ہے جس میں ہمارا حصہ ہے. جو کچھ ہمارے باپ کا ہے اس کا حصہ، اگر بشرطے کہ ہم باپ کے ساتھ جڑے ہیں، باپ نے ہمیں نکال نہیں دیا یا ہم نکل نہیں گئے اپنے حصہ لے، تو ہم اس کے وارث ہیں، اپنے باپ کی پراپرٹی کے یا اس کے ایسٹس یا اس کا جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس کے وارث ہیں. تو اسی طریقے سے اگر ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو ہم خدا کے وارث ہیں، ہم اس کے ایئرز ہیں، ہم اس کی میراث ہیں، ہم اس کے جو کچھ خدا کا ہے اس میں حصے دار ہیں، اس کی بادشاہی میں ہم حصے دار ہیں. جیسے ایک بیٹا اپنے باپ کی جو ایسٹس ہیں اس کا وارث ہوتا ہے، اس کے حصے دار ہوتا ہے، ہم بھی خدا کے، اگر لکھا ہے 17 ورس میں، اور اگر فرزند ہیں، اگر ہم بیٹے بیٹیاں ہیں، اس کی سنتان ہیں، اس کے پتر پتریاں ہیں، تو ہم وارث ہیں. ہم اس کے وارث کو ہندی میں کیا ورڈ ہے؟ ہندی میں بھی وارث ہی چلتا ہے، سمپل ہندی جو ہے. تو کیونکہ مجھے تو اس لیے میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ ہم خدا کے کیسے وارث ہیں، حصے دار ہیں اس کی بادشاہی میں، اس کی جو کچھ خدا کا ہے وہ ہمارا ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث. ہاللیلویہ. یعنی ہم اگر بیٹے بیٹیاں اس کے وارث بھی ہیں تو یعنی لکھا آگے وہ ایکسپلین کر رہا ہے. And if we are children, then heirs of God and joint heirs with Christ. ہم اس یسوع مسیح کے ساتھ اس کے ہم میراث ہیں. ہاللیلویہ. یعنی خدا کا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں پتہ ہے ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں اس کو، اور جو کچھ خدا باپ کا ہے وہ سب کچھ بیٹے کے اختیار میں ہے. بیٹا اس کا وارث ہے، آل کنگڈم کا، آل ہیونلی کنگڈم کا، آل یونیورس کا، اور ہیونلی بلیسنگز کا، اور سب کچھ جو اس نے بنایا ہے ہم سب اس کے حصے دار ہیں اور اس میں شریک ہیں، اس کے وارث ہیں. وہ ہمارا ہے اور ہمارے پاس، اور اس نے ہمیں وہ اتھارٹی بھی دے رکھی ہے. جو وارث ہوتا ہے وہ اس کی اتھارٹی، اس کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی ہے، اپنے باپ کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے. آمین. تو ہم اس کے ہم میراث ہیں بشرطے کے، یعنی ہم مسیح کے جوائنٹ ایئرز ہیں. جو مسیح خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور ہم بھی سب اس کے، جنہوں نے اس پر ایمان رکھا ہم بھی سب اس کے بیٹے بیٹیاں بننے کا حق ملا. اور ہم نے جب روح القدس پایا تو ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بھی بن گئے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا 14 ورس میں ہم نے پڑھا سیکھا تھا لاسٹ ٹائم. تو کس طریقے سے ہم پاک روح کی وجہ سے ہم اس کے بیٹے بیٹیاں بنتے ہیں اور کہلاتے، اور پھر ہم اس کے ہم میراث ہوتے ہیں، اس کی حصے، ہم اس کی بادشاہی کے حصے دار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جوائنٹ ایئرز ان ہز کنگڈم. تو خداوند یسوع مسیح کے بشرطے کے، بٹ اس کی ایک شرط ہے. اس کی ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ لکھا ہے بشرطے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں. ہاں بہت سے لوگ بہت سے پریچرز، لوگوں کو خوش کرنے والے پریچرز، اور جب لوگوں کو پرچار کیا جاتا ہے، گاسپل پریچ کی جاتی ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کی ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ہمیں ایک فینٹسی میں ہمیں دکھائی بھی جاتی ہے، لوگوں کو دکھائی جاتی ہے، پر ایسا نہیں ہے. ہاں آپ کی ضرور مصیبتیں دور ہوتی ہیں، آپ کی ضرور پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں. دعا کرنے سے خداوند کے ساتھ، خداوند کے پاک روح کے ساتھ سنگتی رکھتے ہیں تو پاک روح آپ کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آپ کی پریشانیاں دور، فائنینسز بھی بحال ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. مگر آپ کی اسپرچول جنگ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، وہ آپ کی جاری رہتی ہے. اور جیسے خداوند یسوع مسیح نے دکھ اٹھائے، دکھ اٹھا کر اس نے جلال پایا، اپنی مہمہ، خدا کی مہمہ اس کو ملی، اس نے ریسیو کیا. اسی طریقے سے اگر ہم بھی اس کے ساتھ مل کر دکھ اٹھاتے ہیں. کرسچن لائف از ناٹ ایزی لائف. It's not a fantasy, life of fantasy یا life of luxury.
Of course, it is a life of peace. It is a life of love. खुदावन की तरफ से सलामती, शांति और प्रेम, मोहब्बत की जिंदगी है ये, और सुकून वाली जिंदगी है। जब आप यीशु में चलना शुरू करते हैं, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाता है। आपको कोई चाहे मारे, कोई परसिक्यूट करे, आपको कोई गालियां दे, आप उसकी सुकून, उसकी शांति आपके अंदर होती है। इसलिए आप किसी चीज की परवाह नहीं करते, जैसे खुदावन यीशु मसीह ने परवाह नहीं की उस महिमा को, उस जलाल को हासिल करने के लिए जो खुदा बाप का था, जो उसने उसके साथ उसको दिया था। यीशु मसीह ने हमें भी वो जलाल हमारे साथ शेयर किया, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं। हमें भी वो उन दुखों में से गुजरना पड़ता है, बहुत से दुखों में से। रियल क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन लाइफ गुजारता है, उसको दुखों में से भी गुजरना पड़ता है। पर वो दुख जो है, वो उन दुखों में भी हमें मजा आता है, उन दुखों में भी शांति होती है, उन दुखों में भी परमेश्वर का, खुदावन के, हमारे आसमानी बाप का प्रेम उन दुखों में भी होता है। और उन दुखों को हम खुशी के साथ सहते हैं, क्योंकि रूह की खुशी, पवित्र आत्मा की जो खुशी है, जॉय ऑफ द होली स्पिरिट वर्क्स विद अस, गिव्स अस स्ट्रेंथ एंड एडिफाइज अस एंड नर्चर्स अस, हमें सस्टेन करता है, हमें वो कुव्वत देता है कि हम उन दुखों में से भी गुजर सके। जो दुख हम यीशु के साथ उठाते, या उसकी वजह से, उसके नाम की वजह से, उसके कलाम की वजह से उठाते हैं, हम उसमें से खुशी से गुजरते हैं। और जो कोई हम पर लानत करे, हम उस पर वापस लानत नहीं करते, हम उसके लिए बरकती चाहते हैं। खुदा उस पर लानत करे तो लानत करे, हमसे कोई लड़े हम उससे वापस ना लड़ें। खुदा उससे लड़े तो लड़े, हम उसके साथ सुलह ही रखें, हम उसके लिए दुआ करें। आमीन। और हम इसी तौर पर अपनी जिंदगी करें, अपनी जारी रखें, ताकि खुदा, लिखा है 17 वर्ष में फिर से पढ़ता हूं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते के, ये जरूर कंडीशन है कि हम उसकी बादशाही के कैसे वारिस और उसके हिस्सेदार हैं, कि जो ब्लेसिंग्स, जो अनॉइंटिंग, जो अथॉरिटी उसकी है, हम भी उसको यूज़ करें, हम भी उसको एंजॉय करें, हम भी उसको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करें। उसकी एक शर्त है, कंडीशन है, वो ये है कि उसके साथ दुख उठाएं, ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। आमीन। ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। 18 वर्ष को भी मैं पढ़ता हूं और फिर हम दुआ करते हैं। क्योंकि 18 वर्ष में लिखा है, क्योंकि मेरी दानिश्त में, यानी पौलुस रसूल, अपोस्टल पॉल ये लिख रहे हैं, क्योंकि मेरी दानिश्त में, मेरी समझ में, मेरे इल्म में, इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबला को हो सकें। पौलुस कह रहा है 18 वर्ष में कि मेरी समझ में जो कुछ आता है, मेरी दानिश्त में जो कुछ है, मैं जिस तरीके से इस बात को समझता हूं कि इस जमाने के दुख दर्द जो हैं वो इस लायक ही नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वो इस लायक नहीं है कि उस जलाल को, उस महिमा को, उस ग्लोरी के मुकाबला हो सके जो हम पर जाहिर होने वाला है। वो ग्लोरी, वो महिमा जो हम पर जाहिर होने वाली है, वो खुदावन यीशु की जिंदगी जो हम पर जाहिर होने वाली है। जब जैसे वो जलाली है, हम भी जब उसके जलाल में उठ खड़े होंगे, या वो जब बादलों पर आए, अगर हम जिंदा होंगे तो हम बादलों पर उठाए जाएंगे। उस ग्लोरी को लेने के लिए जो हमें मिलने वाली है, जिसको हम देखने वाले हैं, जो उसको रिसीव करने वाले हैं, और जो जिस ग्लोरी में हम जिंदगी भी गुजार रहे हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे, मगर हम बहुत सी उसके मौजज़े, बहुत से उसके काम बड़े बड़े देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हम उसकी ग्लोरी को, हम उसकी ग्लोरी में ही, उसकी महिमा में, उसकी जलाल में जिंदगी गुजार रहे हैं। मगर ज़ाहिरी तौर पर जो हम एक्सपोज होंगे, जो हम जाहिर होंगे, हम इंट्रोड्यूस होंगे दुनिया के सामने, सारी क्रिएशन के सामने देखेगी क्रिएशन कि ये खुदा के बेटे बेटियां हैं, जो जैसा वो ग्लोरियस है, जैसा वो महिमा से भरा हुआ, जलाल से भरा हुआ, इसी तरीके से उसके बेटे बेटियां भी हैं। तो अजीजों, खुदावन का बंदा पौलुस कहता है कि इस जमाने के दुख और दर्द जो हैं इस लायक ही नहीं है कि उस ग्लोरी का मुकाबला कर सके। हालेलुया। क्योंकि वो ग्लोरी, वो महिमा, वो खुदा का जलाल जो हमारी जिंदगी में जाहिर होने वाला है खुदा यीशु के आने पर और हमारा उसके पास जाने पर, अजीजों, वो कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है। आमीन। कहीं ज्यादा है।
اس کی تو کوئی اس دنیا کے دکھ درد اور دکھ جو ہم نے اٹھاتے ہیں ایک مسیحی ہوتے ہوئے، کرسچن ہوتے ہوئے، یسوع کے ساتھ چلتے ہوئے، تو عزیزو وہ دکھ درد کسی کوئی ویلیو نہیں رکھتے۔ جو مہمہ، جو جلال ہمیں خداوند کا پاک روح دلاتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اس کی جب راہوں پر چلتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب وہ آئے گا اس جلال کو جب ہم نے پایا ہے اور پائیں گے، اور پا کر ہم اس کو ریسیو کر کے اس جلالی صورت میں، اس جلالی حالت میں، اس گلوریس کنڈیشن میں، گلوریس باڈی میں جب سب دنیا ہمیں دیکھے گی، تو وہ بھی جانیں گے کہ ان کو تو ہم نے قتل کیا تھا، ان کو تو ہم نے مارا تھا، ان کو تو ہم نے پرسیکیوٹ کیا تھا، ان کو تو ہم نے اپنی نوکری سے نکال دیا تھا، اپنے ان کے ساتھ تو یہ ہم نے برائیاں کی ہیں، پر یہ تو ایسے چمک رہے ہیں، یہ تو ایسی گلوریس فارم میں ہے، یہ تو ایسی مہمہ سے بھرے ہوئے ہیں جیسے ان کا پرمیشور ہے، اسی طریقے سے یہ بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو سب دنیا دیکھے گی، اور پھر ہم دنیا بھی جانیں گی اور ہم بھی جانیں گے کہ ہمارے دکھ درد، جیسے پولس کہتا ہے کہ پولس اس بات کو سمجھتا ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے میری دانست میں، میری سمجھ کے مطابق اس دنیا کے دکھ درد جو ہے نا، وہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس گلوری کے آگے جو ہمیں ملنے والی ہے عزیزو۔ اور وہ گلوری صرف اور صرف پاک روح کی سنگتی، اس کی فیلوشپ کے وسیلہ سے ہم کو ملتی ہے، کیونکہ ہمیں وہ پاک روح جو ہے وہ بتاتا اور سکھاتا ہے کہ ہم اس کے خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور اگر اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو ہم اس گلوری کے وارث ہیں، حقدار ہیں، حصے دار ہیں جو اس کے پاس ہے۔ آمین۔ خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کی تعریف ہو۔ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور اگر آپ کی زندگی میں آپ کو چاہیے کہ آپ کی زندگی میں گلوری ہو، بے شک آپ دکھوں میں سے گزر رہے ہیں، وہ آپ کو دکھ نہیں نظر آئیں گے، پھر وہ پریشانیاں نہیں نظر آئیں گی۔ اگر خداوند کہ پاک روح کی خوشی آپ کی زندگی میں ہوگی، تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنی بیماریوں کو، اپنی شفا کو کلیم کریں، کیونکہ روح القدس ہے جو حل مشکلات، اور وہ خداوند یسوع کا روح جو کہتا ہے کہ میں تمہارا شافی خدا ہوں، جب پاک روح ہماری زندگی میں ہے تو وہ ہمیں شفا بھی دیتا ہے۔ ہم نیکسٹ ویڈنسڈے کو اس سے آگے چلیں گے، ابھی ہم دعا کرتے ہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ اپنی شفا کو کلیم کریں۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے پیسٹرز ہیں، ایونجلسٹ ہیں، جنہوں نے اپنی منسٹریز کے لیے بھی پریئر ریکویسٹ بھیجی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، تو ہم خداوند یسوع سے دعا کرتے ہیں، خدا باپ سے دعا کرتے ہیں جو خداوند ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، کریٹر ہے، اور خداوند سب کچھ ہے، اسی کا سب کچھ ہے۔ ہم جو اس کے خادم ہیں، خداوند پیارے آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ میں تمام تر ان خادموں کے لیے، مبشروں کے لیے، ایونجلسٹ اور پیسٹرز ہیں، پریچرز ہیں خداوند، جنہوں نے ہمارے پاس پریئر ریکویسٹ بھیجی ہے کہ ہم ان کی منسٹریز کے لیے دعا کریں۔ خداوند ہم ان کی منسٹریز کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند پوتر آتما پاک روح تو ان کی زندگیوں میں کام کرنا، ان کی زندگیوں میں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ خداوند تیرے ساتھ ان کی سنگتی رہے، اور ان کی سنگتی اگر کوئی ایسی چیزوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو خداوند تیری سنگتی، تیری فیلوشپ کو دور رکھتے ہیں، تو خداوند تیرے یسوع نام میں ان لوگوں کے ساتھ ان کی فیلوشپ جو ہے وہ ختم ہو، ڈسکنیکٹ ہو جائے، تاکہ خداوند وہ تیرے ساتھ فیلوشپ رکھیں، تاکہ ان کی منسٹریز میں، ان کی خداوند خدمت میں، ان کے چرچز میں، کلیسیاؤں میں خداوند تو برکت دے، اور خداوند تیرے وسیلہ سے، تیری حضوری سے، تیری پریزنس سے خداوند ان کی زندگیوں میں، منسٹریوں میں بہت سی خداوند سول بہت سی روحیں نجات پائیں، بڑے بڑے میریکلز ہوں، بڑے معجزے اور نشانات خداوند سامنے آئیں، اور خداوند یہ صرف تو ہی کر سکتا ہے۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، میں اپنے تمام تر ان بہنوں کے لیے بھی، ایونجلسٹ بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے، پریچرز جو ہیں خداوند یسوع طرح طرح کے جگہ پہ مشکل علاقوں میں بھی جو کام کرتے ہیں، خداوند پاک روح تو ان کی مدد کرنا، ان کی پروٹیکشن کے لیے دعا کرتا ہوں خداوند، میں ان کو خداوند یسوع اور ان کی ضروریات ان کو خداوند تو مہیا کرنا۔ خداوند تیرا شکر ہو، میں تمام تر ان فیملیز کے لیے جو ہسبینڈ وائف کی پرابلمز خداوند طرح طرح ڈیفرنٹ فیملیز
میں چل رہی ہیں، ابلیس اپنے کام کر رہا ہے، ابلیس ان کو خدا لڑا رہا ہے، فیملیز میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں خدا، اور ہسبینڈ وائف ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں خدا یسو، اور طرح طرح کے اور بھی فیملی ممبرز کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑے چل رہے. خدا یسو میں تیری منت کرتا ہوں اپنا ہاتھ بڑھا، اور تو جانتا ہے وہ سب فیملیز نے جنہوں نے مجھے ریکویسٹ دی ہے، جن فیملیز میں خدا لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، جن فیملیز میں آرگومنٹس ہو رہی ہیں، جن فیملیز میں کانفلکٹس چل رہے ہیں خدا، تفرقے چل رہے ہیں، اور خدا ابلیس ان فیملیز کو الگ کرنا مانگتا ہے، ان کو توڑنا مانگتا ہے، جدا کرنا مانگتا ہے، ان کو خدا یسوع ان فیملیز کو ڈسٹروائے کرنا مانگتا ہے. خدا میں تیرے یسوع نام میں ان فیملیز میں آگ بھیجتا ہوں، پاک روح کی آگ بھیج کر ان فیملیوں کو توڑنے والی بدروحوں کو اریسٹ کرواتے ہیں خدا یسوع نام بنام. خدا یسوع وہ ریکویسٹ، پریئر ریکویسٹ میرے پاس نہیں خدا، وہ تیرے پاس ہی آئی ہیں، ہماری پریئر ٹیم کے پاس نہیں، تیرے پاس ہی آئی ہیں خدا. تو ہی ان کو بچا سکتا ہے. ان فیملیز کے لیے خدا میں دعا کرتا ہوں کہ وہ فیملیز ریسٹور ہوں، ہر قسم کا کانفلکٹ، ہر قسم کی کنفیوژن، ہر قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ، ہر قسم کی خدا یسوع گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے کی اسپرٹس یسوع کے نام سے اریسٹ کی جائیں آج، اور وہ ان کو باندھ کر باہر نکال دیا جاتا ہے خدا یسوع کے نام سے، اور فیملیز ریسٹور ہو. خدا یسوع پیار محبت میں جئیں، اور خدا تیری خدمت بھی کریں، اور خدا تیرے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اور خدا پاک روح تیری فیلوشپ ان کے ساتھ ہو تاکہ وہ سب برکت پائیں. اور خدا اس وقت کوئی جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ خدا تیرے یسوع نام میں وہ بیماری کا کوئی بھی نام ہے، یسوع کے نام سے وہ بیماریاں جاتی رہیں، وہ دردیں جاتی رہیں، پریشانیاں جاتی رہیں. خدا یسوع اس وقت میں دعا کرتا ہوں خدا تیرے یسوع نام میں، بیٹی عائشہ نے جو ریکویسٹ کی ہے خدا یسوع اپنے ہسبینڈ کے لیے، رابرٹ کے لیے، ہم خدا یسوع اس وقت دعا کرتے ہیں تیرے یسوع نام میں. خدا یسوع I pray for my daughter Lord Aisha who have requested Lord, that request is not for me, Lord. It is for you. I lift her up in front of the throne of grace. I lift up Robert, Lord, as he went through the surgery, Lord, for all that, Lord, he is going through because of that heart problems. Father God, in the mighty name of Jesus, I pray, Lord, that let your fire come, Lord. Let your fire come wherever Robert is right now. In the mighty name of Jesus, Lord, I ask your healing power, Lord. I ask your healing presence, Lord, in that ward, in that hospital room right now, Lord, in the mighty name of Jesus. Whatever the plan of the enemy is, whatever the plan of those infirmity is, all that is, Lord, that he's going through that attack, in the mighty name of Jesus, in the name of Jesus, mighty name of Jesus. The Lord, you have said that I am your God, thy healer. Lord, you are the healing God. I send your healing word. Because of your stripes we are healed. Lord, I send this healing word for Robert, Lord. Let his body condition, let his heart condition become normal. Lord, I ask the wisdom for all the doctors and nurses and surgeons who are working on him and who are just making their decisions to do different things on his body, Lord, for his food, to feed him, Lord, and for his breathing problems. Father God, I ask you, Lord, to send your healing angels in that ward, Lord, so that, Lord, Robert be healed in the name of Jesus. And we receive it, Lord. And Lord, we pray that he will just be restored into his normal life, normal health, so that he can start eating normally, breathing normally. And Lord, we will all, with Aisha, our daughter, Lord, we will all give you thanks, Lord, that you are God Almighty, who has made us, who is our Creator God. In your mighty precious name, Lord, we ask this prayer, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let your Holy Spirit of God, let your fellowship be with all the saints, all the believers from now and forever, Lord. We pray this prayer in your mighty precious name, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. عزیزو بہنوں بھائیو، آپ نے اگر اپنی شفا کو کلیم کیا، کسی کی بھی اگر ایک کے لیے کسی کیٹیگری کے لیے دعا کی جاتی ہے، آپ کی اگر وہی کیٹیگری ہے تو آپ کلیم کریں، خداوند آپ کو شفا دے گا، کیونکہ وہی دعا آپ کے لیے بھی ہے.
आमीन। एक के लिए है तो वो सब के लिए है जो भी उस कैटेगरी में आते हैं। अगर किसी की कोई ऐसी हार्ट प्रॉब्लम है या कोई हॉस्पिटल में हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से, ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से, मेरी दुआ है कि जो कुछ दुआ इस वक्त की गई है उस बेटी आयशा के हस्बैंड के लिए, आपके लिए भी वही शिफा मैं मांगता हूँ। आमीन। और भी कोई बीमारी अगर है, कोई इन्फर्मिटी है या इब्लीस के किसी जुल्म के अंडर हैं, तो आपकी ज़िंदगी से वो सारा जुल्म इब्लीस का जाता रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से, और आप शिफा पाएँ। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। हम संडे तक के लिए फिर आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर बीच में कोई और वक्त खुदावंद ने कोई और कलाम पैगाम आपके लिए दिया तो ज़रूर मैं आपके साथ हाजिर रहूँगा। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। खुश रहें और इसी तरीके से पाकरू की संगति में, फेलोशिप में, रफ़ाकत और शराकत में बढ़ते चले जाएं। आमीन।